الاتباع ہے۔ یہاں عقل کے تصرف اور نفس کے میلان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقل جن امور کا ادراک کر لیتی ہے، نفس ان میں دلچسپی لیتا ہے اور یہی دلچسپی عمل پر ابھارتی ہے۔ اس طرح کے عمل سے کمال عبدیت اور کمال اطاعت کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حج کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، لبیک بحجۃ حق تعبد، میں حاضر ہوں حج کے لیے حقیقت میں بندگی کی راہ سے۔ یہ الفاظ نماز، روزے اور دوسری عبادات کے سلسلے میں ارشاد نہیں فرمائے۔ شوق کا مرحلہ فہم کے بعد ہے۔ یہ جذبہ اس یقین کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ عز و جل کا گھر ہے۔ اس نے اپنے گھر کو بادشاہ کے دربار کی طرح بنایا ہے۔ اس کی زیارت کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے۔ دنیا میں کی ہوئی یہ زیارت ضائع نہیں جاتی، بلکہ آخرت میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، یعنی دیدار الہی نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں آنکھ اپنے عجز اور فنا کی وجہ سے دیدار الہی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ آخرت میں اسے بقا کی مدد ملے گی، اس میں دیدار الہی کے تحمل کی استعداد پیدا کر دی جائے گی۔ دنیا میں انسان دیدار الہی سے محروم رہے گا، لیکن خانہ کعبہ کی زیارت سے خانہ کعبہ کے مالک کی زیارت کا استحقاق اسے حاصل ہو جائے گا۔ غرض خانہ کعبہ کی زیارت کے شوق کی بنیاد دیدار خداوندی کے شوق پر ہے۔ یوں بھی عاشق کو ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جس کی نسبت معشوق کی طرف ہو۔ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اس لحاظ سے بھی انسان کو اجر و ثواب سے بے نیاز ہو کر زیارت کعبہ کا مشتاق ہونا چاہیے۔ عزم اس سلسلے میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں نے گھر والوں کی جدائی کو وطن کی مفارقت اور شہوات و لذات سے دور رہنے کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت جیسے عظیم مقصد کے لیے کیا ہے۔ ارادہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں بیت اللہ شریف اور خداوند قدوس کی عظمت و جلال کا اعتراف کرے اور یہ جانے کہ اس نے ایک عظیم الشان اور اہم ترین عمل کا ارادہ کیا ہے، اور جو شخص عظیم کام انجام دیتا ہے وہ اس کے لیے اپنی ہر عظیم چیز قربان کر دیتا ہے۔ اپنے ارادے میں مخلص ہو۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ ارادے اور عمل میں اخلاص کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ مقبول نہیں ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ آدمی بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہو اور دل میں زیارت کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہو۔ اس لیے اپنے ارادے میں اخلاص پیدا کر لینا چاہیے، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ نام و نمود، شہرت اور ریاکاری سے اجتناب کرے اور ہر ادنا عمل کے مقابلے میں اعلیٰ عمل کو ترجیح دے۔ قطع علائق یہ ہے کہ آدمی سفر سے پہلے حقداروں کے تمام حقوق ادا کر دے اور گناہوں سے خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لے۔ آدمی کے ذمے اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اس کی مثال قرض خواہ کی سی ہے جو جانے والے کا دامن پکڑ کر اپنا قرض مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے، کیا ملک الملوک کے دربار کا سفر درپیش ہے؟ تمہیں اس کے دربار کی حاضری سے شرم نہیں آئے گی، حالانکہ تم اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے اور اسے حقیر سمجھتے ہو۔ شرم کرو، گناہوں کا بوجھ لیے جا رہے ہو۔ کیا وہ تمہارا حج قبول کرے گا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا حج قبول ہو تو پہلے لوگوں کے حقوق ادا کرو، گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے دل کا رشتہ ہر طرف سے منقطع کر لو، تاکہ تمہارے ظاہر کی طرح تمہارا باطن بھی اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس سفر سے تمہیں رنج، مشقت اور تھکن کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تم ٹھکرا دیے جاؤ گے اور تمہارے اعمال مسترد کر دیے جائیں گے۔ وطن سے اپنا رشتہ اس طرح منقطع کر لے جیسے اب واپسی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ لے کہ مسافر موت کا نشانہ ہوتا ہے، اگر خدا کی مرضی ہوگی تو واپس ہو جائے گی، ورنہ واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے بیوی بچوں کو وصیت کر دے تاکہ واپس نہ ہونے کی صورت میں وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ سفر حج کے لیے قطع علائق کے وقت آخرت کے سفر کا تصور کرے اور یہ سوچے کہ آخرت کے سفر سے بھی تمام علائق منقطع ہو جائیں گے۔ یہ سفر عنقریب پیش آنے والا ہے۔ سفر حج کے دوران ہمہ وقت سفر آخرت کا دھیان رکھے۔
اس لیے کہ آخرت ہی اصل ٹھکانہ ہے، وہی دار القرار ہے۔ یہ سفر اسی آخری سفر کی تیاری کا مرحلہ ہے۔ زاد راہ حلال کی کمائی سے تیار کرنا چاہیے۔ اگر کسی گوشے میں یہ خواہش ہو کہ زاد راہ زیادہ اور اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس طویل سفر کے لیے کافی ہو اور منزل پہنچنے سے پہلے خراب نہ ہو، تو سفر آخرت کا دھیان بھی کرے۔ یہ سفر اس سفر سے کہیں زیادہ دشوار اور طویل ہوگا۔ سفر آخرت کے لیے زاد راہ تقویٰ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب یہیں رہ جاتا ہے، آگے کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ جس طرح تازہ کھانا سفر کی ایک ہی منزل گزرنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے اور ضرورت کے وقت مسافر پریشان ہوتا ہے، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، اسی طرح وہ اعمال بھی ساتھ چھوڑ دیں گے جو ریا اور گناہوں کی آمیزش سے خراب ہو چکے ہیں۔ اس وقت کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی۔ جب سواری سامنے آئے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمارا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اور ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے جانوروں کو ہمارا تابع کر دیا۔ اس وقت یہ بھی یاد کرے کہ جس طرح سفر حج کے لیے سواری آئی ہے، ایک روز اسی طرح سفر آخرت کے لیے بھی سواری آئے گی، یعنی جنازہ اٹھایا جائے گا اور لوگ قبرستان لے چلیں گے۔ سفر حج سفر آخرت کے مشابہ ہے، اس لیے جب سواری پر بیٹھنے لگے تو یہ ضرور دیکھ لے کہ اس کا یہ سفر آخرت کے سفر کا توشہ ہو سکے گا یا نہیں۔ آخرت کا سفر سامنے ہے اور یقینی ہے، کسی کو کیا معلوم کہ موت قریب ہے، اونٹ کی سواری قریب ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اونٹ پر سوار ہونے کے بجائے کاندھوں پر سوار ہونا پڑے۔ یہ سفر جس کے لیے اس قدر تیاری کی جا رہی ہے مشکوک ہے، آخرت کا سفر مشکوک نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ یقینی سفر سے غفلت برتی جائے اور غیر یقینی سفر کا اس قدر اہتمام کیا جائے۔ احرام کی خریداری۔ جب احرام کی چادریں خریدنے لگے تو کفن کا تصور ضرور کرے۔ یہ چادریں اس وقت اوڑھی جائیں گی جب خانہ کعبہ قریب ہوگا۔ کیا عجب ہے کہ یہ سفر پورا ہی نہ ہو، احرام کی نوبت ہی نہ آئے اور احرام کے بجائے کفن پہننا پڑے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اس لباس کے بغیر نہیں ہوتی جو عام لباس کے مخالف ہو، اسی طرح رب الکعبہ کی زیارت اور دیدار ہی لباس کے بغیر نہیں ہوتا جو دنیاوی لباس کے مخالف ہو۔ احرام کے کپڑے کفن کے مشابہ ہیں، نہ احرام سلا ہوا ہوتا ہے اور نہ کفن سلا ہوا ہوتا ہے۔ شہر سے باہر نکلنا۔ جب شہر سے باہر آئے تو یہ سوچے کہ میں اپنے اہل وطن سے محض اللہ کے لیے جدا ہو رہا ہوں۔ میرا یہ سفر دنیاوی اسفار کی طرح نہیں ہے، میں ملک الملوک کے مقدس و محترم گھر کی زیارت کے لیے ان زائرین کی جھرمٹ میں حاضر ہو رہا ہوں جنہیں حاضری کے لیے آواز دی گئی تو انہوں نے لبیک کہا، جنہیں شوق دلایا گیا تو زیارت کے شوق نے انہیں بے تاب کر دیا، جنہیں اذن سفر ملا تو انہوں نے تمام دنیاوی رشتے توڑ لیے اور اپنے اہل وطن سے جدا ہو کر دربار الہی میں حاضر ہو گئے تاکہ رب کعبہ کے دیدار کے عوض کعبۃ اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں، یہاں تک کہ ان کی مراد حاصل ہو جائے اور وہ اپنے مولا کے دیدار کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوں۔ دوران سفر یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل قبول کر لیں گے۔ اپنے عمل پر بھروسہ نہ ہونا چاہیے اور یہ زعم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے گھر بار اور اہل و عیال چھوڑے ہیں اور ہم طویل دشوار گزار راستوں سے ہو کر یہاں حاضر ہیں، اس لیے ہمارا یہ عمل ضرور قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام پر بھروسہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ اس نے اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور یہ امید رکھے کہ اگر وہ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی آخرت کا مسافر بن گیا تو خدا تعالیٰ سے اس کی ملاقات اسی حال میں ہوگی، کیونکہ اس کا فرمان ہے وَمَن يُخْرُجُ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 100۔ اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کروں گا، پھر اس کو موت آ پکڑے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ راستے میں
راستے کی گھاٹیاں دیکھ کر وہ احوال یاد کرے جو مرنے کے بعد میقات قیامت تک پیش آئیں گے۔ سفر کی ہر حالت اور ہر کیفیت کا موازنہ سفر آخرت کی ہر حالت اور ہر کیفیت سے کرے۔ مثلا رہزنوں کی دہشت سے منکر نکیر کے سوال کی دہشت کا موازنہ کرے، جنگل کے درندوں سے قبر کے کیڑے مکوڑوں اور سانپ بچھوؤں کا موازنہ کرے، اعزاء و اقربا کی جدائی سے قبر کی تنہائی اور وحشت کا موازنہ کرے۔ اس سفر کے دوران قول و عمل پر جس قدر خوف الہی غالب ہوگا، قبر کے لیے اتنا ہی بڑا زاد راہ تیار ہوگا۔ میقات سے احرام و تلبیہ۔ جب میقات سے احرام باندھے اور لبیک کہے تو اس کی معانی پر اچھی طرح غور کرے۔ یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ندا پر لبیک کہتا ہوں۔ جب یہ لفظ ادا کرے تو جواب کی قبولیت کی امید رکھے، لیکن اس کے ساتھ یہ خوف بھی رہنا چاہیے کہ کہیں میرا جواب مسترد نہ ہو جائے اور یہ ندا نہ آ جائے لبیک ولا سعدیک۔ اس سلسلے میں خوف اور امید کے درمیان متردد رہے، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے اور نہ یہ سمجھے کہ اس کی حاضری بالیقین ہے، مقبول ہوگی، بلکہ اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرے۔ تلبیہ ہی حج کا نقطۂ آغاز ہے، اس میں جتنی بھی احتیاط کی جائے کم ہے۔ سفیان ابن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ابن الحسین رضی اللہ عنہ نے حج کا احرام باندھا۔ جب سوار ہونے لگے تو چہرہ زرد پڑ گیا، جسم کا رواں کانپنے لگا، تلبیہ ادا نہ کر سکے۔ کسی نے عرض کیا تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے لا لبیک ولا صادیق۔ بمشکل تمام اب آپ نے لبیک کہا اور بے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے۔ حج کی ادائیگی تک آپ پر یہی کیفیت طاری رہی۔ احمد ابن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ جب انہوں نے احرام باندھ لیا تو تلبیہ کہے بغیر چل پڑے اور اسی طرح 1 میل کی مسافت طے کر لی۔ اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو مجھ سے خطاب کر کے فرمایا، اے احمد، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کے ظالموں سے کہہ دو کہ وہ میرا ذکر کم سے کم کریں، اس لیے کہ جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں لعنت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ جو شخص ناجائز حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا لبیک ولا اصادیک حتی تردم فی یدیک، نہ تیرا لبیک معتبر ہے اور نہ صادیق معتبر ہے جب تک تو وہ چیز واپس نہ کر دے جو دوسرے لوگوں کی تیرے قبضے میں ہے۔ اے احمد، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ جملہ ہمارے لبیک کے جواب میں نہ کہہ دیا جائے۔ جب حاجی لبیک کہے تو یہ آیت کریمہ ذہن میں رکھے، وَإِذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کے لیے پکار۔ تلبیہ دراصل اسی ندا کا جواب ہے جس کا حکم اس آیت کریمہ کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تلبیہ کے وقت یہ سوچے کہ سورہ قیامت کے ذریعے بھی لوگوں کو پکارا جائے گا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ مقرب ہوں گے اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو غضب الہی کے مستحق ہیں، کچھ ٹھکرائے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ امید و بیم کی کشمکش میں مبتلا ہوں گے۔ ان کی حالت حجاج کے حالت کے مشابہ ہوگی۔ انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ اللہ نے ان کا حج مقبول کر لیا ہے یا رد کر دیا ہے۔ مکہ میں داخلہ۔ مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت یہ ذہن میں رکھے کہ میں حرم مامون میں پہنچ گیا ہوں، اور یہ توقع رکھے کہ مکہ مکرمہ کے داخلے سے وہ عذاب الہی سے بھی مامون و محفوظ ہو جائے گا، اور اس خیال سے ڈرتا رہے کہ اگر میں قرب الہی کا اہل قرار نہ پایا تو حرم کعبہ سے نامراد و ناکام واپس ہو جاؤں گا اور غضب الہی کا مستحق ٹھہروں گا۔ امید و بیم کی اس کشمکش میں امید غالب رہنی چاہیے، اس لیے کہ خداوند قدوس کا کرم عام ہے، وہ رحیم ہے۔ خانہ کعبہ مقدس و محترم ہے، آنے والے کے حق کی رعایت کی جاتی ہے اور مانگنے والے کو محروم نہیں کیا جاتا۔
خانہ کعبہ کی زیارت۔ جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو دل میں اس کی عظمت و جلالت محسوس کرے اور یہ خیال کرے کہ وہ اس وقت رب کعبہ کے دیدار کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اس وقت یہ امید بھی رکھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عظیم گھر کی زیارت کی سعادت سے نوازا ہے، اسی طرح اپنے وجہ کریم یعنی اپنے چہرہ مبارک کے دیدار کے شرف سے بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے عظیم مرتبے پر پہنچایا اور اپنے پاس آنے والوں کے زمرے میں داخل فرمایا۔ اس موقع پر جنت میں داخلے کا تصور بھی کرے۔ لوگوں کا ہجوم جنت کے دروازے پر ہوگا، کچھ لوگوں کو داخلے کی اجازت مل جائے گی اور کچھ لوگ واپس کر دیے جائیں گے۔ حج کے دوران جو حالات پیش آئیں سب کا آخرت کے احوال سے موازنہ کرے۔ حج کے تمام احوال آخرت کے حالات پر دلالت کرتے ہیں، اس معاملے میں غفلت کا شکار نہ ہو۔ طواف کعبہ۔ جاننا چاہیے کہ طواف کعبہ نماز کے مشابہ ہے۔ نماز کی طرح طواف میں بھی خشوع، خضوع، تعظیم، خوف اور رجا کا استحضار رہنا چاہیے۔ باب اسرار الصلاۃ میں ہم اس موضوع پر طویل گفتگو کر چکے ہیں۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جس میں مشغول ہونے سے آدمی ان مقربین ملائکہ سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے جو عرش کے ارد گرد جمع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ طواف کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی کا جسم خانہ کعبہ کا طواف کرے، بلکہ اصل مقصود دل کا طواف ہے جو ذکر الہی سے ادا ہوتا ہے۔ اس طواف کا طریقہ یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز بھی ذکر الہی سے ہو اور اختتام بھی ذکر الہی پر ہو۔ جاننا چاہیے کہ اصل طواف یہ ہے کہ دل باری تعالی کا طواف کرے۔ خانہ کعبہ عالم ظاہر میں دربار الہی کا نمونہ ہے، کیونکہ دربار الہی عالم ملکوت میں ہے، اس لیے ظاہر کی نگاہ سے اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے عالم ظاہر میں بدن دل کا نمونہ ہے اور دل عالم غیب میں سے ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ عالم ظاہر یا عالم شہود، عالم باطن یا عالم ملکوت کا زینہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آسمان کا بیت المعمور زمین کے کعبے کے مقابل میں ہے۔ فرشتے بیت المعمور کا اسی طرح طواف کرتے ہیں جس طرح لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ اس طواف سے عاجز ہیں، اس لیے انہیں حکم ہوا کہ وہ بقدر وسعت فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے، من تشبہ بقومی فہو منہم۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ جو شخص طواف حقیقی پر قادر ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ خود اس کی زیارت کرتا ہے۔ چنانچہ اہل کشف نے متعدد بزرگان دین کی یہی کیفیت دیکھی ہے۔ استلام۔ حجرہ اسود کو بوسہ دیتے ہوئے یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں۔ اس وقت یہ عہد بھی کرے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور اس عہد کی تکمیل کروں گا۔ عہد پورا نہ کرنے والے غضب الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحجر الاسود یمین اللہ عز وجل فی الارض یسافح بها خلقہ کما یسافح الرجل اخا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احیاء العلوم کی کتاب العلم میں یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی گئی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ۔ حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اسی طرح مصافحہ کرتا ہے جس طرح آدمی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔ پردہ کعبہ اور ملتزم سے چمٹنے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں محبت اور شوق سے بے تاب ہو کر قرب خداوندی کا طالب ہوں۔ دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ میرے جسم کا جو حصہ ملتزم سے مس ہو جائے گا دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ کعبے کے پردے کو پکڑ کر الحاح و زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اور اس شخص کی طرح گڑ گڑائے جو گناہوں پر ندامت کے بعد اپنے مہربان آقا کے دامن عفو میں پناہ تلاش کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ تیرے علاوہ نہ میری کہیں پناہ گاہ ہے، نہ میرا کوئی ٹھکانہ ہے،
ہے اور اس وقت تک دامن نہیں چھوڑتا جب تک آقا گناہوں کی معافی کا اعلان نہیں کر دیتا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی نشست گاہ میں بار بار آئے اور آقا کے چشم و ابرو کے اشارے پر ہر خدمت کے لیے مستعد رہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو بادشاہ کے دربار میں بار بار جائے اور اپنے بارے میں بادشاہ کے حکم کا منتظر رہے، دل امید و بیم کی کشمکش میں گرفتار ہو۔ جب سعی کرے تو میزان قیامت کا تصور کر لے۔ صفا نیکی کا پلڑا ہے اور مروہ برائی کا پلڑا ہے۔ پھر یہ سوچے کہ قیامت کے روز ان دونوں پلڑوں پر نظر رہے گی، کبھی یہ اٹھتا ہوا محسوس ہوگا اور کبھی جھکا ہوا لگے گا۔ دیکھیے کون سا پلڑا غالب آتا ہے اور کون سا پلڑا مغلوب غضب الہی کا مستحق رہتا ہے، یا رضائے الہی کا، عذاب کا پروانہ ملتا ہے یا مغفرت کا۔ وقوف عرفات۔ عرفات کے میدان میں لوگوں کا جمع غفیر نظر آتا ہے، آوازیں بلند ہوتی ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور مشاعر کی آمد و رفت میں لوگ اپنے اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ منظر میدان قیامت کے منظر سے مشابہ ہے۔ وہاں بھی قومیں اپنے اپنے پیغمبروں کے پیچھے ہوں گی، ہر شخص اپنے نبی کی شفاعت کا منتظر ہوگا اور اس فکر میں مبتلا ہوگا کہ اس کے حق میں یہ شفاعت قبول کی جائے گی یا نہیں۔ حاجی کے دل میں جب میدان قیامت کا خیال آئے تو گریہ طاری کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا لے۔ انشاءاللہ کامیاب لوگوں کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ اس میدان میں کی ہوئی دعائیں انشاءاللہ تعالی مقبول ہوں گی، کیونکہ یہ مقدس و محترم میدان ہے۔ یہاں ہر وقت رحمت خداوندی کا نزول رہتا ہے۔ یہ میدان اوتاد و ابدال، صلحاء اور ارباب قلوب سے کبھی خالی نہیں رہتا۔ جب یہ لوگ آہوزاری کرتے ہیں، دست بدعا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گردنیں خم کرتے ہیں اور پر امید نگاہوں سے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو ان کی دعائیں ضائع نہیں جاتیں، بلکہ ان پر وہ رحمت نازل ہوتی ہے جو سب کو ڈھانپ لے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ بدترین گناہ یہ ہے کہ آدمی عرفات میں پہنچنے کے بعد بھی یہ تصور کرے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ حج کا راز اور مقصود ہی یہ ہے کہ ہمتوں کا اجتماع ہو اور ملکوں کے اوتاد و ابدال کے وجود سے انہیں تحریک ملے۔ رحمت الہی کو جوش میں لانے کا اس سے اچھا ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمتیں ایک زمین پر ایک وقت میں جمع ہوں اور دل ایک دوسرے کی مدد کریں۔ رمی جمار۔ کنکریاں پھینکنے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں اظہار بندگی کے طور پر تعمیل حکم خداوندی کر رہا ہوں۔ اس کام میں جسے انجام دے رہا ہوں نہ نفس کے لیے کوئی حص ہے اور نہ عقل کے لیے فکر کی کوئی گنجائش ہے۔ پھر یہ سوچے کہ میں اس عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی تقلید کر رہا ہوں۔ ہزاروں سال قبل آج ہی کے دن شیطان لعین ان کے سامنے ظاہر ہوا تھا اور اس نے اللہ کے پیغمبر کے حج میں خلل ڈالنے اور انہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دشمن کے ارادے سے باخبر کر دیا اور حکم دیا کہ وہ اس کو روکنے کے لیے اور اس کی ناپاک امید منقطع کرنے کے لیے کنکریاں ماریں۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تو شیطان ظاہر ہوا تھا، آپ نے اس لیے کنکریاں ماری تھیں، ہمارے سامنے شیطان آیا نہیں، پھر ہم کیوں یہ کام کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ بھی شیطان ہی کا پیدا کردہ ہے۔ وہی معترضین کے دلوں میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ تم اس بیکار و لغو کام میں مت پڑو، اس طرح وہ تمہیں تمہارے ارادے سے باز رکھنا چاہتا ہے اور اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ کام بے فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پوری کوشش اور قوت کے ساتھ کنکریاں مارو اور یہ تصور کرو کہ شیطان تمہارے سامنے ہے اور تم اسے اپنے پاس سے بھگا رہے ہو۔ اگرچہ یہ کنکریاں بظاہر زمین پر گر رہی ہیں، لیکن حقیقت میں شیطان کے منہ پر پڑ رہی ہیں اور اس کی کمر توڑے دے رہی ہیں۔ شیطان کی تذلیل و توہین اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی جائے جس میں نفس اور عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارت۔
جب تمہاری نظر مدینہ منورہ کی دیواروں پر پڑے تو یہ سوچو کہ مدینہ منورہ وہی شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پسند فرمایا اور اس کو آپ کے لیے دار الہجرت قرار دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور سنن مشروع فرمائے، دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا اور دین حنیف کی سربلندی کے لیے جد و جہد فرمائی۔ وفات کے بعد بھی اس سرزمین کو یہ سعادت ملی کہ آپ کا جسد مبارک اسی کے پہلو میں رہے۔ آپ کے دو معتمد وزیروں کی قبریں بھی یہیں آپ کی قبر مبارک کے برابر ہیں۔ مدینے میں داخل ہونے کے بعد یہ سوچو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اس زمین پر پڑے ہوں گے۔ میں جس جگہ بھی اپنا پاؤں رکھ رہا ہوں، کبھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ اپنا قدم رکھتے تھے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں وقار، سکون اور خوف کے ساتھ چلو۔ چلتے پھرتے یہ سوچتے رہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار میں کتنا وقار تھا اور کس قدر تواضع تھی۔ اس کے ساتھ یہ تصور بھی کرو کہ اللہ نے اپنے محبوب رسول کے دل میں اپنی معرفت کا کتنا بڑا حصہ ودیعت فرمایا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظمت عطا کی ہے کہ آپ کا ذکر بلند کیا، اپنے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا اور ان لوگوں کے عمل باطل کر دینے کی وعید نازل فرمائی جو آپ کی تعظیم نہیں کرتے اور آپ کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تصور بھی کرو، ان پر خداوند قدوس نے کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت نصیب فرمائی، آپ کے دیدار کی سعادت عطا کی اور آپ کے ارشادات سننے کی توفیق بخشی۔ اس وقت اپنے حال پر افسوس کرو کہ یہ سعادت ہمارے مقدر میں نہ تھی۔ حد تو یہ ہے کہ ہمیں آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ دنیا میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی سعادت سے محروم رہے، آخرت میں محروم نہیں رہیں گے، لیکن کیا معلوم اس وقت ہمارا کیا حال ہو۔ خدا کرے ان لوگوں کا انجام ہمارا انجام نہ ہو جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرفعوا الی اقوام فیقولون یا محمد یا محمد فاقول یا ربی اصحابی فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک فقول بعد او سحق۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی روایت میں یا محمد کے الفاظ نہیں ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: میرے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے جو کہیں گے کہ اے محمد، میں کہوں گا یا اللہ یہ لوگ میرے اصحاب ہیں۔ خداوند قدوس فرمائیں گے تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی ہیں۔ یہ سن کر میں لوگوں سے کہوں گا دور رہو، الگ رہو۔ چنانچہ اگر تم لوگوں نے بھی آپ کی لائی ہوئی شریعت کا احترام نہ کیا اور ایک ہی لمحے کے لیے صحیح اس سے اعراض کیا تو تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ضرور رکھو کہ وہ تمہیں ایمان کی دولت عطا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کرے گا، خاص طور پر اس صورت میں کہ اس نے تمہیں وطن سے دور کیا اور کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بلکہ محض آپ کی محبت میں آپ کی زیارت کے شوق کی تکمیل کے لیے یہاں تک پہنچایا۔ تمہارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق تھا، لیکن دنیا میں جب یہ زیارت ممکن نہ ہو سکی تو تم نے اسی پر اکتفا کیا کہ آپ کے آثار مبارکہ اور آپ کی قبر مبارک ہی کی زیارت ہو جائے۔ رحمت خداوندی کے شایان شان یہی ہے کہ زیارت کے بعد تم آخرت کی زیارت سے بھی محروم نہ رہو۔ جب تم مسجد نبوی میں پہنچو تو یہ سوچو کہ مسجد نبوی وہ مقدس اور قابل احترام جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں سے اعلیٰ و افضل لوگوں کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض اسی جگہ ادا کیے گئے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں افضل ترین لوگ زندگی میں بھی جمع تھے اور مرنے کے بعد بھی جمع ہیں۔
مسجد نبوی میں خشوع کے ساتھ داخل ہو اور اس مقدس جگہ کا پورا احترام کرو۔ اس جگہ کے شایان شان یہی ہے کہ ہر مومن کا دل لرزاں رہے۔ ابو سلیمان روایت کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب مدینے میں حاضری ہوئی اور مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تو لوگوں نے مزار مبارک کی طرف اشارہ کیا اور بتلا دیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو اپنے رفقا سے کہا کہ مجھے یہاں سے واپس لے چلو، مجھے یہ شہر اچھا نہیں لگتا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ وفات کے بعد بھی آپ کی زیارت اسی طرح کرنی چاہیے جیسے زندگی میں کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اتنا فاصلہ رہنا چاہیے جتنا فاصلہ آپ کے جسد مبارک سے زندگی میں ہوتا تھا۔ جس طرح تم زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھونا، بوسہ دینا وغیرہ خلاف ادب سمجھتے ہو، اسی طرح وفات کے بعد سمجھو۔ قبر مبارک کو ہاتھ مت لگاؤ، نہ بوسہ دو، بلکہ دور کھڑے ہو کر متوجہ رہو۔ مزارات وغیرہ کو بوسہ دینا یہود اور نصارہ کی عادت ہے، اس سے گریز کرو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری حاضری، تمہارے قیام اور تمہاری زیارت کا علم ہوتا ہے۔ تمہارا درود و سلام بھی آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے جب روزہ اطہر پر حاضری دو تو تصور کر لیا کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لحد مبارک میں ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو مجھ تک میری امت کے لوگوں کا سلام پہنچاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نسائی، ابن حبان اور حاکم میں یہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے: ان اللہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امت السلام۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس شخص سے متعلق ہے جو آپ کی قبر مبارک پر حاضر نہ ہوا ہو بلکہ اپنی جگہ ہی سے درود و سلام بھیجے جا رہا ہو۔ اس شخص کا تصور کیجئے جو وطن سے جدا ہو کر راستے کی مشقتیں برداشت کرتا ہوا لقائے رسول کے شوق میں یہاں پہنچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من صلی علی واحد صلی اللہ علیہ عشرہ، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ یہ اجر و ثواب اس شخص کے لیے ہے جو محض زبان سے درود و سلام بھیجے۔ وہ شخص جو بنفس نفیس یہاں حاضر ہو گیا ہے، اس کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا، اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قبر مبارک پر حاضری دے کر ممبر شریف کے پاس آؤ اور وہ منظر یاد کرو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور مہاجرین و انصار کا ہجوم آپ کے ارشادات سننے میں ہمتن مشغول رہتا تھا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دعا کرو۔ حج کے سلسلے میں یہ دل کے اعمال کی تفصیل ہے۔ جب حج سے فراغت ہو جائے تو اپنے دل پر رنج و غم اور خوف طاری کرے اور یہ سوچتا رہے کہ معلوم نہیں میرا حج قبول ہوا یا نہیں، مجھے مقبولین کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے زمرے میں، اور یہ سوچتا رہے کہ یا ان لوگوں کے زمرے میں جنہیں ٹھکرا دیا گیا اور جو غضب الہی کے مستحق ہیں۔ اپنے دل پر نظر ڈالے، اگر اس کا دل دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے اور عبادت میں اسے زیادہ لطف محسوس ہونے لگا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کی محنت بارآور ہوئی اور حج قبول کر لیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج قبول کرتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، اور جس سے محبت رکھتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے اور شیطان کو اس پر غالب ہونے نہیں دیتا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برخلاف ہو، یعنی دل میں دنیا کی محبت بڑھ گئی ہو، عبادت کی رغبت کم ہو گئی ہو، تو یہ سمجھے کہ اس کا حج ٹھکرا دیا گیا ہے اور وہ تمام محنت جو اس راہ میں اس نے کی ہے ضائع ہو گئی ہے۔ پریشانی اور مشقت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ نعوذ باللہ سبحانہ و تعالی من ذالک۔ حج کے اسرار کا بیان ختم ہوا، اب آداب تلاوت القرآن بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔